السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان، آپ کا بھائی مفتی عبدالسلام قاسمی ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ بے شمار لوگوں کو ہنسی آئے گی کہ اس چھوٹے سے کامیابی پر کیسا شکریہ۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں 500 پلس سبسکرائبر کا شکریہ اور دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ۔ کچھ لوگوں کو ضرور ہنسی آئے گی کہ 500 سبسکرائبر کا ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن میں الحمدللہ ایک عالم دین ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان یاد ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ تو 500 لوگوں کا مجمع اور 500 لوگوں کا مجھے سپورٹ کرنا یہ کم بڑی بات نہیں، یہ بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ 500 آپ جو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو 500 کے میں دیکھیں گے، آپ مطلب 5 لاکھ میں دیکھیں گے، اور بہت جلد وہ وقت بھی آئے گا جب آپ اس کو ملین اور بلین میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید قوی ہے۔ آئیے میں اس پوری پلاننگ کے تحت میں اپنے عزائم و منصوبے کو رکھتا ہوں، اور آپ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے کئی الفاظ جمع کیے ہیں۔ ان تمام الفاظ سے آپ کا شکریہ میں دل کی گہرائی سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی آیت قرآنیہ مجھے یاد ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اضافہ کرے گا، اور اگر تم کسی نعمت کو چھوٹا سمجھو گے، شکریہ نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ چھوٹی سی نعمت بھی چھین دی جائے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بہرحال اپنے رب کی نعمتیں تو اس کو بیان کیجیے۔ میں آج انہی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ کا دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کر سکوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، سورہ رحمان میں، کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے۔ آپ نے یقیناً میرے ساتھ احسان کیا ہے، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، اب آپ کو اس کے بدلے میں کیا صلہ دوں؟ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں۔ تعلیم و تعلم کے لائن سے، پڑھنے پڑھانے کے لائن سے، اور اسلامی اور دینی اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں کیا خدمات پیش کر سکتا ہوں، وہ آپ ضرور بتائیں مجھے۔ تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ 500 لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا، 500 سے مزید لوگوں نے، میں اس کا بدلہ کس طرح سے دوں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس شخص نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو میں بھلا آپ لوگوں کے شکر کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں آپ سب سبسکرائبر کا، آپ سب ویوزر کا بالکل دل کی گہرائی سے ممنون و مشکور ہوں، اور آئندہ بھی آپ کا مجھے انتظار رہے گا۔ چند اشعار بھی میں نے آپ کی خدمت کے لیے چنے ہیں۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے خوب اچھی طرح، جس کو میں بچپن میں اپنے مدرسے کی انجمنوں میں پڑھا کرتا تھا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 500 افراد کا کارواں بھی میرے ساتھ ہے، مجھے اس پر فخر ہے، اور اس پر اللہ کا میں اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اسی کو علامہ اقبال نے مزید ہمت کو بڑھانے کے لیے اور ان کی ہمت کو پرواز دینے کے لیے ان کا مشہور شعر ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے گر دریا تو سمندر تلاش کر۔ کہیں پر بھی آپ کو بس نہیں کرنا چاہیے، آپ مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش اور جد و جہد میں لگے رہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کیا کہا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے گر دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ تو علامہ اقبال کے اس شعر پر آپ بھی عمل کریں گے، اور میں بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آگے مجھے آپ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، شکریہ تیرا
تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔ شکریہ تیرا، تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔ یہ تمام پلاننگ، یہ تمام کیا کہتے ہیں پلانس اور گول، اور یہ تمام عزائم و منصوبے جو میرے دل میں ایک کیا کہتے ہیں ایک دریا کی طرح موجزر ہے، یہ میں کن کے سامنے پیش کرتا اگر آپ میرے پاس نہ ہوتے؟ یہ تمام پلاننگ میں آپ کے سامنے ہی پیش کرنے والا ہوں ان قریب۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ عزائم و منصوبے، آئندہ میرے اس یوٹیوب چینل کے متعلق کیا کیا ارادے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عزائم و منصوبے، فیوچر گولز اینڈ پلانس، آگامی لکشیہ و یوجنائیں، آئندہ مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو میں ابھی شروع کر چکا ہوں، جس کام کو میں لے کر چل رہا ہوں، نمبر 1، سی ٹیٹ، جے ٹیٹ، ایس ٹیٹ، آل اسٹیٹ ٹیٹ، پورے انڈیا لیول پر جتنے اسٹیٹ میں ٹیٹ کے ایگزام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ انٹر، یو جی، پی جی اور انٹرنس ایگزام، ان تمام کی اردو کلاسز مجھے لینی ہے۔ یہ جتنی چیزیں آپ نے دیکھی ہے، سی ٹیٹ، جے ٹیٹ، ایس ٹیٹ، آل اسٹیٹ ٹیٹ، انٹر، یو جی، پی جی پلس آل انٹرنس ایگزام، اس میں جتنی طرح کی اردو کلاسز ہوتی ہیں، میں انشاءاللہ ان تمام اردو کلاسز کو بہت جلدی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں۔ بس آپ مجھے ہمت و حوصلہ دیتے رہیں۔ آپ ان لوگوں تک جو لوگ یہ تمام کورسز کرنا چاہتے ہیں، ان تمام کلاسز کی اردو پڑھنا چاہتے ہیں، ان تک میری ویڈیوز کو پہنچائیں، مجھے یوزرز مہیا کریں، مجھے چاہنے والے، مجھے پڑھنے والے مہیا کریں، پڑھانا میری ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلی پلاننگ ان تمام کورسز پر کام کرنی ہے۔ ان کے بعد یہ انشاءاللہ یہ پوری اسلامی کورسز ہے، میں ضرور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا، آپ میرے لیے دعا فرماتے رہیں۔ نمبر 2 پر آن لائن قرآن کورس انشاءاللہ، ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ ہم آپ کی خدمت میں لے کر بہت جلد آنے والے ہیں، تجوید اور صحیح لہجے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا اس کورس کا مقصد ہوگا۔ نمبر 3 پر ہے منتخب احادیث نبویہ کورس، ایمان و عقائد، اس کورس میں کیا کیا چیزیں آپ کو بتائی جائے گی، ایمان کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے، کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، اسلامی عقائد کیا ہے، عبادات کیا ہے، اخلاق و آداب کیا ہے، خاندانی معاملات کیسے ہونی چاہیے، معاشرہ اور سوسائٹی میں ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، اور تعلیم و تعلم وغیرہ۔ نمبر 4 پر اسلامی عقائد، اسلام کے بنیادی عقائد جسے آپ ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں پڑھا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کر عنقریب حاضر ہونے والے ہیں۔ نمبر 5 فقہ و دینیات، فقہ کہتے ہیں مسئلے مسائل کو، ہمارے مذہب اسلام کے اندر جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ بنیادی دینیات مطلب طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اسلامی احکام و اعمال کی آسان وضاحت، بالکل آسان سے آسان بنا کر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ حدیث نبوی ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے ان کو خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر ہم تفصیلی ویڈیوز لانے والے ہیں۔ نمبر 6 منتخب آیات قرآنیہ کی تفسیر، قرآن پاک میں جو آیتیں خاص طور پر جس میں ہمارے لیے کوئی پیغام ہے، ہمارے لیے کوئی نصیحت ہے، زندگی گزارنے کے اصول ہے، جن بے شمار گناہوں سے منع کیا گیا ہے، ان تمام منتخب احادیث آیات قرآنیہ کی تفسیر اور آسان ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن پاک ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو راہ راست اپنانا چاہتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر اس قرآن پاک کی ترجمے میں کسی طرح کی کوئی مس ہو، ہم انشاءاللہ صحیح تفسیر سے مطالعہ کر کے، صحیح تفسیر اور جو معتبر علماء کی تفاسیر ہیں ان سے ہم مطالعہ کر کے صحیح ترجمہ اور صحیح تفاسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی اور اس وقت کی زندگی جس وقت آپ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور اس وقت کی بھی زندگی جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد بے شمار لوگوں کا جانثار صحابہ کا مجمع تیار کر دیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر دور پر انشاءاللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز لے کر آنے والے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ اسلامی تاریخ و سیرت صحابہ۔ اسلامی تاریخ کیا ہے؟ کس وقت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو عروج بخشا، اس عروج کے زمانے میں مسلمانوں نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے، اور ان سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، ان تمام چیزوں کو ہم بیان کریں گے اسلامی تاریخ کی روشنی میں اور سیرت صحابہ کی روشنی میں، کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور ان قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اسے کتنا سرخ رو کیا، اور آخرت کے لیے بھی ان کو پروانہ دیا گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گئے اور وہ تمام صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ انشاءاللہ ان تمام کی تفصیلی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حدیث نبوی ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے تم جس کی اقتداء کرو گے، جس کی پیروی کرو گے، جس ایک کو بھی فالو کر لو گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ بہقی کی حدیث ہے۔ آخر میں اس نوٹ کو آپ ضرور ملاحظہ کریں اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ نوٹ، ان اسلامک کورسز کا مقصد آپ کو علماء کرام سے ہرگز دور کرنا نہیں ہے، کہ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو موبائل پر مل رہی ہے تو آپ علماء کرام سے بیزار ہو جائیں، علماء کی خدمت میں نہ جائیں اور علماء سے بالکل دور ہو جائیں، کیونکہ آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کے موبائل پر اور آپ کو آن لائن مل رہی۔ نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ کو موبائل پر پیش کر کے آپ کو علماء سے دور کرنا مقصد ہو، ایسا نہیں۔ نوٹ، ان اسلامی کورسز کا مقصد آپ کو علماء کرام سے ہرگز دور کرنا نہیں ہے، بلکہ جو حضرات اپنی مشغولی یا کاہلی اور سستی کی وجہ سے علماء کی صحبت سے دور ہیں، ان لوگوں تک اسلام کی خوشبو اور تھوڑی سی مہک پہنچانا ہے، تاکہ ان سے متاثر ہو کر علماء کرام کی صحبت اختیار کریں اور فلاح دارین سے سرخرو ہو سکیں، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ تھی میری پلاننگ اور یہ تھا میرے شکریہ ادا کرنے کا انداز۔ تو مجھے آپ کا انتظار رہے گا کہ یہ پوری پلاننگ آپ کو کیسی لگی، اس سلسلے میں آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، اس کو میں بہتر سے بہتر انداز میں کس طرح سے ڈھال سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے بے شمار طرح کے اسباب کی ضرورت ہے۔ آپ میرے لیے دعا بھی فرماتے رہیں اور میری ہمت افزائی بھی فرماتے رہیں۔ میں انشاءاللہ میں نے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے وہ تمام وعدے انشاءاللہ میں عنقریب آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ تو میں ہوں مفتی عبدالسلام قاسمی اور آپ دیکھ رہے تھے علمی گلدستہ یوٹیوب چینل۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔